بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، ایک نظر ٹاپ سٹوریز پر ڈال لیتے ہیں۔ انکوائری کمیٹی بن چکی ہے، 2 اشخاص پن پوائنٹ ہوئے ہیں۔ سرال المائیڈا کی خبر نے پاکستان کے دشمنوں کو ہمیں چارج شیٹ کرنے کا موقع دیا۔ 3 سے 4 دن میں انکوائری مکمل ہوگی، پھر جس نے جہاں جانا ہے چلا جائے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار کا نیشنل سیکورٹی پر اٹھائے گئے سوال کا جواب۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی حکومت پر برس پڑے۔ ملک میں جمہوریت کے نام پر بادشاہت قائم ہے۔ جب ایسے لوگوں کو ووٹ دیا جائے گا تو نتائج ایسے ہی نکلیں گے۔ عوام کو غیر جمہوری رویوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مشورہ۔ اورنج لائن منصوبہ کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ بارہ اکتوبر 1999 کو جمہوریت کی بساط لپیٹی گئی۔ حالات ایسے ہوئے کہ معاملات پلاننگ سے ڈکٹیٹر نے ہاتھ میں لیے۔ کتنی حقیقت تھی اور کتنا فسانہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب، ٹاپ سٹوری سے بھی پہلے ایک ٹاپ سٹوری بن گئی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو بانی ہیں الطاف حسین صاحب اور ان کے دیگر جو 2 ہمراہی ہیں محمد انور، سرفراز مرچنٹ، منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے وہ آج بند کر دیا گیا۔ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے یہ بات کہی ہے کہ کراؤن پروسیکیوشن کی طرف سے ان کو یہ ہدایت ملی ہے کہ یہ کیس بند کر دیا جائے۔ گویا اس میں اتنے شواہد موجود نہیں ہیں جس کی بنیاد پر مقدمہ چلایا جا سکے یا سزا دلوائی جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الطاف حسین صاحب نے اور ان کے رفقا نے اپنا ڈیفنس تیار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ جو پیسے برآمد ہوئے ہیں یہ مختلف لوگوں کی طرف سے آئے ہیں جنہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائے تھے اور انہوں نے ان کے ذرائع آمدنی جو ہیں معلوم ہوں گے اور اس وجہ سے وہ جو رقم ہے وہ غیر قانونی ذرائع سے حاصل کردہ رقم قرار نہیں دی گئی۔ اس پر اب ہمارے ہاں بھی بہت تبصرے ہوئے ہیں اور ہوں گے اور اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے، اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ برطانیہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو اس معاملے میں سزا نہ دی جائے، کیونکہ اس میں راہ جو ہے اس کا ہاتھ بھی بتایا جا رہا تھا، پیسے کو اس کی طرف سے بھی فراہم کیے گئے تھے، اور ہندوستان کی حکومت جو تھی اس بات پہ لگی ہوئی تھی اور برطانیہ اور ہندوستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی دھمکی دی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ ٹھپ کر دیا جائے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے اپنے وسیع تر مفاد میں اس مقدمے کو ٹھپ کر دیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناکافی شواہد کی بنیاد پر یہ مقدمہ جو ہے آگے نہیں بڑھایا جا سکا۔ تو ایک بات یہ دیکھیے کہ اس مقدمے میں حکومت پاکستان کوئی فریق نہیں تھی یا پاکستان کا کوئی دوسرا شہری فریق نہیں تھا۔ ثبوت تو فراہم کیا، اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دیں، پتہ بھی چلا کہ ہاں اس موقع پر یہ تقریباً 5 لاکھ پاؤنڈ ملتے ہیں۔ یہ شواہد ہے نا، یہ تو ان کے گھر سے برآمد ہوئے تھے، اس میں ثبوت دینے کی بات تو نہیں تھی۔ جی 2012 سے 14 تو اس لیے جب حکومت پاکستان اس مقدمے میں فریق نہیں تھی، یہ تلاشی کے دوران ان کے گھر سے پیسے برآمد ہوئے تھے اور وہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس کی تفتیش شروع کی تھی، تو پھر ہماری صحت پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یعنی اگر وہ ان پر ایک مقدمہ نہیں چلے گا تو ہم تو مدعی نہیں تھے۔ تو کئی لوگ اس میں بہت برافروختہ تھے اور برطانیہ کے لتے لے رہے تھے اور لتے لیں گے، اور برطانیہ جو ہے اس کے لتے لینے کا جواز بھی موجود ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ جو برطانیہ کا قانونی نظام ہے اس میں لوگ یہ لڑائی لڑ لیں گے، ایم کیو ایم کے مخالف ہیں وہاں موجود ہیں، ان کی وہ ناز صاحبہ ہیں ایک ممبر پارلیمنٹ کی اور دوسرے لوگ ہیں وہ ایم کیو ایم کے خلاف لگے ہوئے۔ تو اب الطاف حسین صاحب جانے
اور برطانوی حکومت جانے. مگر یہ جو نتیجہ ہے نا اس کے میں نے مختلف جریدے آلریڈی گارڈین بھی ہو گئے بی بی سی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ ایسا ہی نکلنا ہے کوئی خاص. تو پھر نکل آیا. تو ہمیں اس سے کیا کرتا. وہ ملا نصر الدین سے کسی نے کہا نا کہ جی آپ کے ہمسائے میں حلوہ پک رہا ہے, تو ان کا پھر مجھے کیا. ان کا جی آپ کے گھر میں بھی آئے گا, تو ان کا پھر تجھے کیا. تو ہم تو اس میں فریق نہیں تھے. برطانیہ جانے اور الطاف حسین صاحب جانے, ہم کو بذت تھوڑی ہے کہ ہر معاملے میں الطاف حسین کو سزا دلوانی ہے. ٹھیک, مگر ابھی ہم کوشش کریں گے کہ اظہر جاوید سے بھی بات کریں. اظہر جاوید صاحب سے بات ہو چکی, ان کی میں گفتگو سن چکا, اور وہ پہلے بھی کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں بات کر چکے ہیں, تفصیل سامنے آ چکی ہے, اس پہ کوئی نوحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے, یعنی اس کیس کے بند ہونے سے ہماری ملکی سیاست پر بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑنا. وہ ایک ہیٹ سپیچ کی انکوائری جاری ہے, دوسری انکوائریز جاری ہیں. ہماری صحت پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں ہم کو حکومت پاکستان میں اس میں مقدمہ فریق تھی, ہمیں پتہ نہیں ہر وقت کوئی اپنے آپ کے پریشانی کو لاحق ہو جاتی. اچھا چلے, ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑتا تو حکومت کی صحت پہ اثر پڑے گا؟ حکومت کی صحت پہ بھی کوئی نہیں پڑے گا, الطاف حسین صاحب کی صحت پہ پڑے گا, وہ کچھ اچھی ہو جائے گی پہلے سے. اگر ایسے میں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی حکومت سے متعلق کچھ کہیں تو تب صحت میں اثر پڑ سکتا نہیں؟ تب تو پڑ سکتا ہے, لیکن دیکھنا جائے گا کیا انہوں نے کہا اس سے خود جمالی صاحب کی صحت پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. آج کی ہیئرنگ میں انہوں نے یہی کہا کہ یہ حکومت نہیں چل رہی ہے, دراصل بادشاہت چل رہی ہے, اور عوام کے ووٹ دے کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان سے یہی امید کی جا سکتی تھی کہ وہ اسی طرح ہی بات کریں گے اور اسی طرح کریں گے. بیسیکلی یہ اورنج لائن ٹرین کے منصوبے کا آج کیس تھا. جو اورنج لائن ہے اس کے ٹرین پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کے بعد حصے جو ہیں اس سے تاریخی مقامات متاثر ہونے کا خدشہ ہے, اس لیے وہ راستہ بدل دیا جائے. اس پر حکومت پنجاب جو ہے وہ اپیل میں گئی سپریم کورٹ میں, اور آج ایک سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے, میں کہا 5 رکنی بینچ تھا, نہیں 3 رکنی بینچ ہے, غالباً 3 رکنی بینچ ہے. جو لارجر بینچ جو تھا اس نے اس کی سماعت کی ہے. اب اس کے لیے انہوں نے ماہرین کی ایک فہرست تیار کی ہے. حکومت سے کہا کہ 3 ماہرین آپ دے دیں, اور جو فریق مخالف ہے اس سے بھی کہا 3 ماہرین آپ دے دیں. پھر سپریم کورٹ ایک کمیٹی بنائے گی اور اس سے پھر دیکھے گی, ٹیکنیکل طور پر جائزہ لے گی کہ واقعی تاریخی مقامات اس سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا, آج کی ہیئرنگ میں اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے. عمران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو مصیبت یہ ہے کہ آپ نے سارا قصہ تو خود بیان کر دیا, اب عمران نسیم صاحب کو ابراہیم لے دیا. ہم نے 2 پوائنٹس کیے, کافی ڈیٹیل. جی عمران. جی بالکل, آج ایک بات سن لیں آپ, پہلے ایک بات بتائیے کہ آج سپریم کورٹ میں ہوا کیا؟ یہ ریمارکس جو دیے جمالی صاحب نے دیے یا دوسرے ججوں نے دیے, اور کس پس منظر میں دیے؟ جی بالکل, یہ جو ریمارکس آئے ہیں جس میں حکومت جو طرز حکمرانی ہے اس کو جو تنقید کی گئی ہے چیف جسٹس کی جانب سے, یہ اس دوران سامنے آئے جب جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اورنج لائن منصوبے کے حوالے سے, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اس طرح کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ پہلے شروع کر دیتی ہے, اور جو فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے وہ متعلقہ اداروں سے بعد میں حاصل کرتی ہے. اس کے اوپر چیف جسٹس نے پھر ریمارکس دیے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کے نام پر بادشاہت ہے, اور جمہوریت کے نام پر عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, اور یہ عوامی ہیں جو لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کا طرز عمل اپناتے ہیں, اور اس کے لیے عوام کو ہی کھڑا ہونا ہوگا. اور یہ تمام ریمارکس دینے کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی سامنے جو مقدمہ ہے وہ حکومت کی گورننس کا نہیں ہے, لہٰذا ہم اس پر کوئی مزید کامنٹ نہیں کرنا چاہتے. عدالت کے سامنے مقدمہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو لاہور کے اندر اورنج لائن منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور اس سے جو ممکنہ طور پر جو تاریخی عمارتیں ہیں ان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے تحفظ کا معاملہ عدالت کے سامنے ہے. اس پس منظر میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے تھے. تو یہ کتنے 3 رکنی بینچ تھا؟ جی بالکل 3 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں, جس نے آج اس کیس کی سماعت کی. ٹھیک, بہت شکریہ عمران وسیم. جی سر. دیکھیے چیف جسٹس ہے, جو وہ کہیں, شیر جو ہے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے, چاہے انڈا دے چاہے بچہ دے, تو اس پہ تو کوئی گرفت ہو نہیں سکتی. لیکن ادب کے ساتھ ایک بات عرض کی جا سکتی ہے کہ جو مقدمہ ان کی عدالت میں آیا تھا اس مقدمے سے ہٹ کے انہوں نے کچھ ریمارکس دیے ہیں. تو جب مقدمہ عدالت میں ہو جائے تو پھر منصف کو کچھ غم و غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اگر تو مقدمے میں یہ ثابت ہو جائے کہ پنجاب حکومت نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور قواعد کی پابندی نہیں کی, اس کے بعد تو یہ ریمارکس بنتے ہیں. مقدمے کے آغاز کے وقت جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے
جس پر ادب سے عرض کیا جا سکتا ہے کہ احتیاط. ادب سے اسی پہ میں نے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو غیر جمہوری رویوں پر اٹھ کھڑے ہونے کا مشورہ بھی دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ایک ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں, تو دل تو خون تو کھولتا ہے نا جو چیزیں ارد گرد دیکھ کر, مگر چیف جسٹس صاحب کا جو خون ہے اس کو کھولنا نہیں چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جمہوریت جیسی بھی ہو, اور اس کی یہ جو بادشاہ جمہوریت میں ہوتی ہے نا, اس کے پر کتلے جا سکتے ہیں. چیف جسٹس کے پاس وہ کینچی موجود ہے اور سپریم کورٹ کے پاس وہ موجود ہے, اور سپریم کورٹ پرویز مشرف کے پر بھی کتر چکی ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے پر بھی نوچ چکی ہے. تو اب بنیادی بات یہ ہے کہ جب کوئی تجاوز ہو, کوئی بادشاہت کا اظہار ہو, تو سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ اس بادشاہت کو پابند نہ کر دے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو اٹھ کھڑا ہونا, جو ہمارا سیاسی ماحول ہے نا اس وقت, اس میں اس کے بہت سی تعبیرات اس کی ہو سکتی ہیں. اور مگر دیکھیے بنیادی بات یہ کہ جو جمہوریت میں ایک تو حکومت ہوتی ہے نا, ایک عدالت ہوتی ہے. عدالت سے توقع یہ ہوتی ہے کہ جہاں گورننس بہتر نہ ہو اس کو گورننس کو بہتر کرے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے, تو اور فیصلے جلد ہوں. اب دیکھیے ایک ابھی فیصلہ 13 سال کے بعد ہوا, ایک ملزم جو ہے بری ہو گیا, 2 سال پہلے وہ مر چکا تھا قتل کے مقدمے میں, تو اب وہ اس بیچارے کو بری ہونے کا کیا فائدہ ہوگا. تو عدالت جو ہے اس کو بھی اپنا کام اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے اس میں اضافہ ہو. حکومت کو بھی اپنا کام درست کرنا چاہیے, اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو جمہوری حکمران ہیں ان کو بادشاہانہ انداز اختیار نہیں کرنے چاہیے, لیکن عوام اٹھ کھڑے ہوں. عوام تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جب وہ ووٹ دیتے ہیں, اور عوام کو ووٹ دیتے وقت کی لائن میں کھڑے ہونا چاہیے. اس اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب یہی لیا جائے. ہاں, اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب یہی لیا جائے کہ جب وہ ووٹ دے رہے ہوں تو لائن میں لگ کے کھڑے ہو جائیں. اب اگر دوسری طریقے سے وہ اٹھیں گے تو اس اٹھنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر کچھ ایسا نتیجہ نکلے گا کہ نہ رہے گا کوئی قاتل, نہ رہیں گی قتل گاہیں, عدالتوں کے لیے بھی مشکل پیدا ہو جائے گی, اور ہماری صحافت کے لیے بھی مشکل پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب وہ نہ لیں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے. ٹھیک شامی صاحب, کسی نہ کسی کا دل چاہ رہا ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, اور اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب پی ٹی آئی بھی ایسے ہی لے جیسے شامی صاحب بتا رہے ہیں. اور کیا ریاست کے 4 پلرز میں سے ایک پلر نے جس طرح کے آج ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے, کیا سمجھ آتی ہے کہ ریاست کو کوئی خاص میسج جا رہا ہے؟ ایک اہم سوال ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چیف جسٹس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, کیا اس کو ایسا سمجھا جائے کہ یہ ایک ادارے کی جانب سے حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہے؟ اور ایسے میں نعیم الحق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو آج اعلیٰ عدلیہ نے یہ ریمارکس دیے ہیں یہ دراصل حکومت کی بیڈ گورننس کی بنا پر دیے گئے. نہیں دیکھیے, ہم تو اس کو یہ نہیں قرار دے سکتے, کیونکہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ اس کا کام حکومت پر اعتماد یا عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے. جو درخواست اس کی خدمت میں پیش کی جائے انصاف کے اصولوں کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا ہے. اور نعیم الحق صاحب کو سپریم کورٹ کے منہ میں اپنے الفاظ نہیں ڈالنے چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جو مقدمہ اب تو یعنی پی ٹی آئی کا مقدمہ بھی پاناما لیکس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے ہے, تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا دھرنے میں شریک ہونا چاہتی ہے خدا نخواستہ؟ تو سپریم کورٹ کو چاہیے پھر سپریم کورٹ کے سامنے اس درخواست کی سماعت ہونے دی جائے اور وہاں فیصلہ ہونے دیا جائے. تو یہ مناسب بات یہی ہے. اور ایسا ہنگامہ اور ایسا احتجاج جس کے نتیجے میں غیر یقینی کیفیت پیدا ہونے کا خدشہ ہو, یا کوئی غیر جمہوری رویے جو ہیں یا اقدامات جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو, اس سے گریز کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہمارے جو چیف جسٹس ہیں, ہمارے جو فاضل جج ہیں, انہوں نے دستور کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہوا ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ دستور کے تحت قائم اداروں کا احترام کرنا چاہیے, اور اس کو اسی سیاق سباق میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عوام جو ہیں اٹھ کھڑے ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جلوس نکالیں, جلسے کریں, مظاہرے کریں, بلکہ یہ ہے ان کو اپنے حقوق کا خیال کریں, آواز بلند کریں, ان کی نگہداری کریں, انتخابات میں
चौकस रहें, वोट का इस्तेमाल करते वक्त बिल्कुल नजर रखें अपने उम्मीदवारों और अपने सियासतदानों की कारकर्दगी पर। इसका मफहूम ऐसे ही लिया जाएगा, ऐसे ही लिया जाए। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर दाखिला ने, स्पेशली असिस्टेंट एडिटर सिरल अल-माइडा जो हैं डॉन के, उनका आज हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया कि वाकई उनका नाम ECL में डाला गया, और कुछ क्लेरिफाई उन्होंने यूँ किया कि हम ना डालते अगर ये मालूम ना होता कि सुबह उन्होंने मुल्क से बाहर जाना है। और यही नहीं, 2 और असाब भी ऐसे हैं जिनका नाम ECL के अंदर डाला गया है। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कौमी सलामती के मामलात हैं, इसमें तो अमेरिका में भी अपना सोर्स बताना पड़ता है। इस बात को तो देखेंगे। और देखिए, बुनियादी बात यह है कि एक तरफ तो अस्करी ज़राए से ये बात कही जा रही थी कि हम अखबार के ख़िलाफ़ या सिरल के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं रखते, हम ये चाहते हैं कि मालूम हो कि खबर लीक कैसे हुई, किसने खबर पहुंचाई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 4 तरदीदें जारी हो चुकी हैं जी, वफाकी हुकूमत की तरफ से 2, वजारत खारजा की तरफ से 1, सूबाई हुकूमत की तरफ से, और फिर जनाब एक आला सतही इजलास जिसमें वज़ीर आज़म भी मौजूद है, राहील शरीफ साहब भी मौजूद है। उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ कि ये जो खबर है ये फैब्रिकेटेड है, ये मन गढ़त है। अगर ये खबर मन गढ़त है तो फिर लीक का क्या सवाल है? सही, फिर तो लीक का सवाल पैदा नहीं होता। और अगर ये खबर लीक की गई है तो फिर मन गढ़त नहीं है, फिर उसमें मुबालगा हो सकता है, तजावुज कुछ हो सकता है, लेकिन खबर, इसका मतलब है उसकी हकीकत तो कुछ न कुछ मौजूद है। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं गलत खबर लीक की गई है। देखिए, हमने गलत खबर लीक, हाँ, गलत खबर लीक करने की जरूरत क्या है? फिर गलत खबर लीक की गई है तो गलत खबर तो जो मैं छापने वाला हूं और एडिटर जो है और खबर लिखने वाला, दोनों जो हैं उनको आंखें खुली रखनी चाहिए। और उनके जो पेशावराना तकाजे हैं, डॉन के एडिटर ज़फ़र अब्बास जो हैं एक सीनियर एडिटर हैं, और इरल जो हैं, ये सरल जो हैं, ये भी पढ़े लिखे शख्स हैं, पढ़ाते भी हैं। तो ये तो बड़ा सवाल ज़ेरे बहस आएगा ना। देखिए, APNS ने जो बयान किया, कल बुला भी लिया APNS को, CNPS को, CPNE को बुलाया, APNS को भी बुलाया, हमें भी याद किया है उन्होंने। कल जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन देखिए, एक बात बड़ी अच्छी तरह गौर कर लीजिए कि प्रेस कौंसिल एक ऐसा अदारा है जिसमें अखबारात के खिलाफ जो शिकायत है वो ज़ेरे बहस आ सकती है। हुकूमत अगर समझती है कि कोई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई है तो इसको ये मामला प्रेस काउंसिल को रेफर करना चाहिए। और अगर ये समझती है कि किसी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो उस कानून के तहत कार्रवाई करने का उसको हक हासिल है। कानून से बालातर कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए, और हमने ये कभी नहीं कहा कि हम कानून से बालातर हैं। अच्छा शामी साहब, बात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की नहीं हो रही। जिस तरह वज़ीर दाखिला साहब ने वर्ड्स यूज़ किए हैं कि इस खबर से पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट पेश करने का मौका मिला। देखिए, ये तो आप वज़ीर दाखिला की इंटरप्रिटेशन है ना। इस तरह की बेशुमार खबरें छप चुकी हैं, बेशुमार लीकेज हो चुकी हैं, लीक्स हो चुकी हैं, बेशुमार मुख्तलिफ ज़राए जो हैं मुख्तलिफ इजलासों के बारे में अपनी अपनी तोता कहानियाँ सुनाते और बताते रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक खास माहौल है, उस माहौल में रह के हमें चीज़ों को समझना होगा। अच्छा, वज़ीर दाखिला अमेरिका का भी हवाला दे रहे थे, हालांकि विकीलीक्स भी अमेरिका से ही आई, और इस तरह की रिपोर्ट्स अक्सर वहाँ पे लीक होती रहती हैं। कोई खातून का भी शायद कोई मामला हुआ था जिनको सजा मिली, रिपोर्टर को सजा मिली है। देखिए, उसने जो एक CIA का एक कारिंदा था, उसका नाम जो था वो बता दिया था, वो उसका मंजर आम पर ले आई थी। ये कानून के अमेरिकी कानून के तहत ये जुर्म है। तो जब उनको कहा गया कि आप ये बताइए क्यों आपने ऐसा किया, सोर्स बताइए ऐसा, उन्होंने इनकार किया, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दी गई, क्योंकि एक वाज़े कानून की खिलाफ वर्जी की गई थी। तो कानून जो है, कानून के तहत कार्रवाई, हमने कभी भी किसी एडिटर ने, किसी अखबार ने ये नहीं कहा, ना किसी अखबारी तंजीम ने, कि हम कानून से बालातर हैं। हम कानून से बालातर नहीं हैं। और इसीलिए जो सिरल को जब इन्होंने डाला ना ECL पे, उसमें भी शोकास देना पड़ता है, और इसी यकतरफा तौर पर कार्रवाई करके किसी का नाम ECL पर डाला जा सकता है, किसी के हकूक जो है गसब नहीं किए जा सकते। तो ये बात इसलिए हमने उसकी मजम्मत की है, और अगर कोई कानून की कार्रवाई होती है उसका कानून की अदालत में सामना करेंगे। कह भी रहे हैं वज़ीर दाखिला के 3 से 4 दिन में इसका बकायदा फैसला हो जाएगा। अब मिलेंगे उनसे तो बात कर लेंगे,
اب آپ ایک بات سن لیجئے، 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کاروان علم فاؤنڈیشن جو امریکہ کی ہے، ہماری بڑی اچھی تنظیم ہے، یہاں بچوں کو وظائف دیتی ہے. اس کے صدر ہیں اجمل چودھری صاحب، جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان لیگ آف USA کے بھی، اور نیو جرسی میں ہوتے ہیں. یہ 25 سال سے بڑی سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور ان کی والدہ جو ہیں جمیلہ چودھری، وہ انتقال کر گئی 90 سال کی عمر میں، اور ہم ان کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو صبر دے. اور آج ہمارے بڑے معروف سماجی اور سیاسی رہنما ہیں جو بزرگ ترین سیاستدان اس وقت موجود ہیں ہمارے درمیان. ان میں ایئر مارشل اصغر خان صاحب ہیں، ہمارے نانا نظر الرحمان صاحب ہیں لاہور کے. نظر الرحمان رانا صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی ایک طویل علالت کے بعد انتقال کر گئیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے اور ان کو صبر دے. تو یہ بھی بات تھی. اور ایک آج یہ میں بتاؤں آپ کو کہ آج مفتی محمود صاحب جو ہیں، مولانا مفتی محمود، ان کی برسی ہے آج. وہ 14 اکتوبر نہیں، کل ہے برسی ان کی، آج 13 ہے. کل ہمارا پرچہ نہیں ہوگا، یعنی کل ہمارا پروگرام نہیں ہوگا. تو 1980 میں انہوں نے انتقال کیا تھا. آج کوئی 36 سال ہو گئے ان کو انتقال کو. تو ان کا چہرہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے، تو میں اس کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، وہ بھی سن لیجیے. اس کے بعد ہم خواجہ ضیاء الدین صاحب جو ہیں ان سے گفتگو کریں گے. جنرل خواجہ ضیاء الدین، جن کو نواز شریف صاحب نے 12 اکتوبر کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا تھا. ان کو پھول بھی لگا دیے تھے، لیکن وہ پھر انہوں نے عہدہ ایک طرح سے سنبھال بھی لیا تھا، لیکن پھر پرویز مشرف صاحب نے اپنا ڈنکا بجا دیا. تو اب یہ ذرا سن لیجئے. مولانا مفتی محمود، اس کا عنوان ہے تعارف، ان سے ملاقات آپ کی کرا رہا ہوں. پیشانی کشادہ، مطلع انوار، آنکھیں روشن زندہ و بیدار، ابھرے ہوئے مسکراتے رخسار، گندمی رنگ میں سرخی کے آثار، سر کے بال پٹے دار، داڑھی پھیلی ہوئی باوقار، سیاہی پر سفیدی یالہ بار، شانے چوڑے اور مضبوط مردانہ وار، ناک ستواں، قد میانہ، جسم گھنا، ایک شجر سایہ دار، پرسکون جیسے دامنے کو حصار. لباس سے سادگی آشکار، سادہ لباس، شلوار قمیض اوپر واسکٹ اور جناب رومال رکھا ہوا کاندھے پر. تو لباس سے سادگی آشکار، کندھوں پر مستقل رومال، کہ جسد خاکی کا حاشیہ بردار، دم گفتگو دلیل کی گفتار، دم جستجو فرض کی پکار، آرام سے ہر لحظہ انکار، عوامی حقوق کا پاسدار، ان کی حفاظت کے لیے چوکس و تیار، وزیر اعلیٰ مگر چٹائی سے سروکار. ان کی وزارت اعلیٰ تھے، صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن ان کا دفتر جو تھا ایسے معلوم ہوتا تھا یہ حجرہ ہے مسجد کا. وزیر اعلیٰ مگر چٹائی سے سروکار، تکلفات سے بیزار، بوریے پر دربار، عجیب صاحب اختیار، غلام احمد مختار. اس کی نگاہ میں ہیچ دولت کے انبار، اس کی نگاہ میں ایک مفلس و زردار، کثرتیں اس کے سامنے نگوسار، نعرہ حیدر کرار، فرقہ بندی کے خلاف کھلی تلوار، تحریک نظام مصطفیٰ کا سالار، نوید قافلہ بہار. میدان سیاست کا شاہ سوار، اہل دین کے لیے سرمایہ افتخار، اہل دل کے لیے وجہ قرار، اور دیوبند کے گلے کا ہار، پاکستان پر 100 جان سے نثار، افغانستان پر اشکبار، اور اس سے لرزہ پر اندام، اشتراکی و سرمایہ دار، ہر جن سے بادار، وہ ایک کلمہ پائیدار، باوقار، با کردار، عابد شب زندہ دار، روایات اسلاف کا نگاہدار، اور رحمت پروردگار، خوابیدہ اس شرر میں تھے آتش قدِ ہزار. واہ، اپنے دوستوں اور حلقہ احباب کو کتنے خوبصورت الفاظ سے نوازے ہیں شامی صاحب، کوئی شک نہیں اس میں. یہاں ایک وقت ہو گیا ایک بریک کا. مولانا مفتی محمود پاکستان قومی اتحاد کے صدر تھے. بھٹو صاحب کے خلاف جس نے تحریک چلائی، الیکشن لڑا، اور پھر نوبت جو تھی وہ جنرل ضیاء اللہ کے مارچ اللہ تک پہنچی. تو بار بار جو میں عمران خان صاحب کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ معاملہ احتیاط سے، بھائی گھوڑا جو ہے اس پہ سواری کریں، لیکن لگام جو ہے بے لگام نہ ہو جائے اور یہ کہ ہاتھ سے نہ نکل جائے.
شامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد 12 اکتوبر کے جو واقعہ ہوا تھا اس پر بات کریں گے, اور اس کے کچھ چشمدید گواہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماضی کے جھروکوں میں جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے 12 اکتوبر کی, جس کے وٹنس, جس کے کردار اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جنرل ضیاء الدین خواجہ صاحب ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جانیں گے کہ اس وقت اس موقع کو انہوں نے کس طرح دیکھا. بہت شکریہ جنرل صاحب. جی خواجہ صاحب, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا گیا, اور ٹیلی ویژن پر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم خود آپ کو پھول لگا رہے ہیں, اور اس طرح سے آپ نے عہدہ سنبھال لیا. لیکن پھر جنرل پرویز مشرف نے اور ان کے ساتھیوں نے جس طرح حکومت کا تختہ الٹا, اور اب پرویز مشرف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی پلاننگ نہیں کی تھی, اگر نواز شریف صاحب مجھے ڈسمس نہ کرتے تو اس کے خلاف رد عمل پیدا نہ ہوتا. تو آپ اس وقت, اس سے پہلے ISI کے سربراہ تھے, کیا آپ کے علم میں کیا تھا, یعنی کوئی سازش ہو رہی تھی معاملہ؟ کا ہوا کارگل کی لڑائی کہے کہ تو وہ ٹوٹے تھے جو پرائم منسٹر تھا کہ کیا لوگ بدل دی قسم کے اس میں مانیٹر نہیں ہوتا. وزیر اعظم وہ تو سامنے, انہوں نے کوشش بھی نہیں کی, اس میں کو پتہ پوری پرائم کچھ ہونے لگا, کاؤنٹر تھے بھیجا, کہا کہ رہی ہے یہاں کن شروع ہو گیا, کیوں حملہ ہے تب تو اس میں ہل رہا تھا ہوا پرویز مشرف کو سکتی کا یقین جو اور اس کے منسٹرز کو ڈسمس کسانات ہو کوشچنز میں مل بچت نہیں صاحب نے کیونکہ پاکستان کے اور ان کا مراد گڈ کوئی معاملہ ہوا تو وہ بھی آپ اس سے آگاہ تھے کہ یہ کارگل میں یہ ہو رہا ہے؟ جی اور جی وزیر اعظم کو آپ نے بتایا تھا؟ جی جی وزیر اعظم سے تو ان کی 1-to-1 ملاقات بھی ہوتی تھی. آپ کی اپنی رپورٹ کیا تھی ان سے قطع نظر؟ ہاں نالج ملاقات لیکن کیا گیا وہ نے اس اور پی کیا جب انہوں نے اور یہ کر رہے ہو
کور کمانڈر جو ہوتے ہیں لوجسٹک یہ گھبراہٹ اور عزیز لاؤ کو میں کافی نہیں کوئی اس کے نہیں ہوتی جاتا ہے اس طرح ہم کر سکتے ہیں. اس میں جور میں کیوں ہو رہی خود ان کو یہ فالو ایک جذبات اپنی طرف سے اس کا پورا اس لیے وہ تو جی اندر اتنا جھوٹ بول جھوٹا کسی کا خوف ہے. اس نے منسٹر کو بہت خراب بلایا ان کو کے ساتھ انہوں نے منسٹر ہو رہے تھے کنٹرول ہوئے ہمیں اور اس وقت سے جو ان کے وہ وہاں فیس ٹکڑا کا تو یہ حالات تھے. پھر اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور یہ سپلائی بھی نہیں ہو سکتی ہوگی. سپلائی کا برا حال تھا. مطلب وہاں پہ آپ سردی میں آپ کو کم از کم کیروسین آئل چاہیے ہوتا تھا, وہ تک نہیں پہنچایا اس نے. تو وہ تو ایک اس چیز اس وقت کر دیا جاتی یہ جو اس نے اسی لیے کیا انہوں نے اور پاس بیٹھا تو وہاں سے بات کرو وہ اسی کام. تو میں نے بات کرے اس نے اس وقت آپ کچھ یہ وہ کا جو آ گیا ہے میں اس کا اس کو بالکل آپ کو اوپر کی جو جھوٹ بول کو چاہیے تھا کہ پھر کہ کچھ بعد میں گھنٹوں کے سوال اس پر ویلکم بیک ناظرین. 12 اکتوبر کی بات ہو رہی ہے. جی شامی صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے جنرل صاحب سے. اچھا, اس کی بیچ میں لوگوں کے یہ بریگیڈیئر سہولت رضا کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ججوں کے جو ریمارکس ہوں وہ نشر بھی کیے جائیں, اسے کمرہ عدالت میں رکھا جائے. اور بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب کہتے ہیں کہ جو ججوں کے ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب کو دیکھنا چاہیے, وہ لیگل پیرامیٹرز میں ہونے چاہیے, ان کے کوئی سیاسی مطالب نہیں نکالے جائیں. اور ہمارے ایک صاحب طارق مسعود صاحب انہوں نے کہا کہ 13 سال پہلے میں نے ایک بینک سے کوئی ریکوری کرنی تھی, 13 سال پہلے سے میں مقدمہ لڑنے گیا تھا, آج تک مقدمہ لڑ رہا ہوں اور دل کا مریض ہو چکا ہوں. تو وہ اس کو کس کو ذمہ دار قرار دوں اس کا. اب اچھا جان صاحب, یہ جو یہ آج جب بات کہی جا رہی ہے, ہمارے اینکرز, کئی بے لگام اینکرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 12 اکتوبر کے حالات ایک دفعہ پھر پیدا ہو چکے ہیں فوج میں,
اور حکومت میں فاصلہ بڑھ چکا ہے، اور یہ جو قومی سلامتی کونسل کی خبر لیک ہوئی ہے اس کے بڑے مضمرات ہیں، تو مجھے ہنسی آتی ہے بعض اوقات کہ 12 اکتوبر 1999 اور آج کے حالات میں تو کوئی میں مماثلت دیکھتا نہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں بالکل کوئی مطابقت نہیں ہے اس میں. اور 12 اکتوبر جو ہوا 99 میں، اس وقت کا جس نے کیا یعنی پرویز مشرف، وہ تو ایک ہارا ہوا جرنیل تھا، اور اس نے بڑی پرابلمز کریٹ ہوئی اس کی وجہ سے. جو ہمارے شہداء ہیں، بہت سے لوگ شہید ہوئے، اور ایک آپ سمجھ لیں لاجسٹک بلنڈر تھا جو اس نے کیا. تو وہ اس فریم آف مائنڈ میں تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی نزلہ گر سکتا ہے، تو اس کا وہ ایک کرنے کے لیے، اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے اس نے یہ ساری تیاری کی ہوئی تھی. اب ہمارے جو راحیل شریف صاحب ہیں وہ تو ایک جیتے ہوئے جرنیل ہیں، اور انہوں نے تو بڑا نام پیدا کیا ہے پورے پاکستان میں، اور میں ان کو ڈیفینڈر آف ڈیموکریسی کہتا ہوں، ڈیفینڈر آف ڈیموکریسی. انہوں نے اتنی سپورٹ دی ہے ڈیموکریسی کو، جو اگر آپ سمجھیں تو شاید جنرل اسلم بیگ صاحب نے کبھی دی تھی اس زمانے میں. تو بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس کو، ڈیموکریسی کو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب وہ اسی ڈیموکریسی کا جس کو وہ پنپنے دیا انہوں نے، وہ اس کا کایا پلٹ دیا. اور ان کا تو دیکھیں نا، اب ٹرم پوری کر کے وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے دن آ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اب یعنی ان کا تو کوئی مماثلت نہیں پرویز مشرف صاحب کا اور ان کا معاملہ، تو بالکل ایک دوسرے سے بالکل فرق ہے. ایک باوقار طریقے سے، بہت باوقار طریقے سے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں اپنے فرائض ادا کر کے. اور میری یہ ایک ریکمنڈیشن ہوگی کہ ان کو فیلڈ مارشل بنا کے بھیجا جائے. ریٹائر کر رہے ہیں وہ تو خود اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ ریٹائر ہو جائیں، لیکن اس قوم کا اگر وہ ان کا کچھ چکانا چاہتی ہے ان کا احسان، تو فیلڈ مارشل بنا کے جیسے مانک شاہ کو بنایا تھا پھر ان کو ریٹائر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یعنی وزیر اعظم کو نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے نام کا اعلان کر دینا چاہیے؟ جی وہ تو کرنا پڑے گا ان کو، کیونکہ وہ 1 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے کیا جاتا ہے. ہاں جی. اور اس میں پھر تھوڑی ایڈجسٹمنٹس وغیرہ اب تو وقت آ گیا ہے میرا خیال. جی وقت آ گیا. اچھا آپ یہ بتائیے، آپ کی جو پینشن ہے اس کو ضبط کر لیا گیا تھا، اور آپ کے جو دوسری برات ہیں ان کو بھی ضبط کر لیا گیا تھا، تو اب وہ بحال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. وہ کورٹ میں ہوں، میں سب جڈس ہے یہ معاملہ، لیکن یہ کہ یہ پرویز مشرف صاحب کی مہربانی تھی، بغیر کسی رولز کے، بغیر کسی ایویڈنس کے انہوں نے اس طرح کی کارروائی کی، اور وہ ان کے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ کس طرح اس نے کیوں کیا اور کیسے کیا. تو وہ ایک چیز ہے جو بڑی چھپتی ہوئی ہے. اور دیکھیے میں تو مطلب جدی پشتی فوجی ہوں، ہمارے لیے پینشن وغیرہ جو ہے وہ ایک طرح کی بہت بڑی آنر ہے. ہمارے والد صاحب بھی جو تھے ان کی پینشن بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، لیکن وہ بڑے شوق سے جاتے تھے پینشن لینے کے لیے. اور والدہ ہماری مذاق اڑاتی تھیں کہ یہ کیا اتنے پیسے کے لیے آپ کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے نہیں یہ ہماری عزت ہے. آپ کے والد صاحب بھی فوج میں تھے؟ جی وہ انڈین آرمی سے ریٹائرمنٹ لی انہوں نے ایز اے کیپٹن میجر. ٹھیک. اور پھر وہ پاکستان آ گئے. ایوب خان کے کلاس فیلو تھے وہ. ٹھیک. تو یہ کہ یہ جو سوال ابھی سلمان نے بھی کیا تھا کہ یہ چند گھنٹوں کے اندر ٹیک اوور ہو گیا، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا تعلق انجینئرنگ کورس سے تھا اس لیے آپ صورتحال کو قابو نہیں کر سکے اور معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ درست کہیں گے آپ اسے؟ نہیں بالکل غلط. میں اس وقت سینئر موسٹ تھا، آلدو ریئیکشن ٹائم بالکل نہیں مجھے دیا گیا، لیکن میں اس وقت سینئر موسٹ تھا. میں نے بریگیڈ کمانڈ کیا ہے، ڈویژن کمانڈ کیا ہے، انفینٹری ڈویژن، اور کور کمانڈ کی. اس کے بعد میں ایڈجوٹنٹ جنرل رہا، اپنے پی ایس او رہا. تو پرویز مشرف تو کوالیفائڈ ہی نہیں تھا اس لحاظ سے، وہ کیونکہ جی ایچ کیو میں پی ایس او نہیں رہا تھا. تو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو بھی چیف بنے وہ کم از کم پی ایس او ضرور رہے اور کمانڈ اس نے کور کی ہوئی ہو. تو وہ چیزیں جو تھیں وہ سارے کوالیفیکیشن مجھ میں تھیں. اور میں اب اپنی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے، میرٹ کے لحاظ سے پرویز مشرف سے بہت آگے تھا، اور اس وقت بھی میرے مقابلے کا کوئی میرٹ میں جرنیل نہیں تھا. تو اس لیے کوئی ایسی غلطی والی بات نہیں ہے. انجینئرز کے جو ہوتے ہیں وہ بالکل وہ کمبیٹ ٹروپس ہوتے ہیں، اور وہ انفینٹری کا رول بھی پلے کرتے ہیں. 65 وار میں ہم نے انفینٹری کا رول پلے کیا، ٹروٹی پہ بیٹھ کے ہم نے انڈینز کو فیس کیا، اور وہ رم پی کے آتے تھے اور بے تحاشا مارے گئے ہم سے. تو یہ چیزیں یہ کہہ دینا ایک دم کہ جی انجینئرز کا، یہ سارا پروپیگنڈا تھا جو کہ وہ اپنی اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے اس نے کیا. مجھے 660 دن قید تنہائی میں رکھا. وہ میری فیملی کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تھا، اور اس میں ہی ساری مجھے بیماریاں لگیں، اور اسی سے پھر ساری یہ پرابلمز کریٹ ہوئی. نہیں تو آپ کو اندازہ نہیں کر سکے تھے جب آپ کے اب بڑے کہا جاتا ہے آپ سب سے باخبر آدمی تھے اس وقت، کیونکہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس سے تھے،
تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ یہ اس طرح کی حکم عدولی ہو سکتی ہے، یہ نافرمانی ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو میں بتا رہا ہوں نا، اس نے تو کوئی چیز سیکرٹ رکھی ہی نہیں تھی. جب سے وہ کارگل کے لیے اس کی وہ ہوئی تھی بات 3 جون والی، وہ تو اوپنلی کر رہا تھا، اور جو اس کے اپنے سرکلز ہوتے تھے وہاں شراب شروب پی کے تو وہ اوپنلی بتایا کرتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو اس آدمی کا تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا، سیکرٹ نہیں تھی جس کو آپ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، سب کچھ پتہ تھا. لیکن ایک چیز آ گئی جب یہ پرابلم ہوئی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان آرمی میں آپس میں لڑائی ہو، اور مجھے فون بھی آئے، کور کمانڈرز کے بھی فون آئے، سب کچھ ہوا، پر میرا اس وقت کوشش یہی تھی، اور میں نے ڈسارم کر دیا جتنے بھی ٹروپس تھے وہاں پہ جو اس کی پروٹیکشن کے لیے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کی، ان کو ڈسارم کیا میں نے، اور اس لیے کیا کہ یہ اپنے لوگوں کے اوپر فائر نہ کریں، کیونکہ پھر ہمارا وہ حال ہوتا جو بنگلہ دیش آرمی کا ہوا. وہاں بھی پہلا کو ایک مشرف نے کیا تھا، وہ بریگیڈیئر تھا، بعد میں وہ مارا گیا، اور اس کے بعد کئی جنرل اور کئی چیف جو تھے ان کے وہ مارے گئے اسی طرح، اور وہ خون خرابہ ہوتا رہا. تو وہ ایک دفعہ یہ جھجک اتر جائے تو پھر یہ فوجیں آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت برا ہونا تھا. ہماری فوج جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے، پاکستان کی مضبوطی اس سے جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے فوج کو میرا یہ میں تو اس وقت میں نے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی کہ ہدایت کہ میں کیا کروں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ مجھے اس وقت یہی خیال آیا کہ یہ فوج کو آپس میں نہیں لڑانا. جو بھی ہے فوج اگر فالو کر رہی ہے اپنے چیف کو تو بہت اچھی بات ہے، اس کو کرنے دیں، بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس نے کیوں ایسی غلطی. جل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کیا آپ یہ کہیں گے کہ وزیر اعظم نے اس وقت اقدامات جس طرح سے کیے، یعنی وہ طیارے میں تھے تو ان کو اس وقت ان کے خلاف حکم جاری کیا گیا، تو مناسب نہ ہوتا کہ دفتر میں بلا کر یہ آرڈر ان کو دیا جاتا؟ بس وہ آپ ہائنڈ سائٹ میں تو بہت سی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اگر کرتے تو بہتر ہوتا. اس میں آپ یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنا دیتے اس وقت اور پھر اس کا انتظار کرتے تو شاید بہتر ہوتا، کیونکہ یہ خود کہتا رہا کہ آپ اس کو چیف چیئرمین بنا دیں کیونکہ وہ میرے سر پہ ایک سوڈ ہینگنگ ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو اس طریقے سے ہو سکتا تھا، لیکن یہ ساری ہائنڈ سائٹ کی باتیں. میں شکر اس بات کا کرتا ہوں کہ فوج میں آپس میں کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں ہوئی، اور فوج نے فالو کیا اس کو، صرف اس وجہ سے کہ فوج کے اندر وحدت قائم رہنی چاہیے. بہت شکریہ جناب ضیاء الدین خواجہ صاحب. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.